السلام علیکم پاکستان کے الیکٹرک نے کراچی پر قیامت برپا کر دی۔ کرونا وائرس نے نہیں اتنی قیامت برپا کی ہوگی جتنی کے الیکٹرک نے کی۔ کے الیکٹرک مارے گا لوگوں کو۔ اب کرونا کے مریض کم جا رہے ہیں ہاسپٹل میں، ہیٹ اسٹروک کے زیادہ جا رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ تو آپ نے بڑھا دی، بدلہ لے رہے ہیں لاک ڈاؤن کے دوران بجلی بحال رکھنے کا۔ بلوں میں آپ اضافی پیسے بھیج رہے ہیں۔ کہاں گیا وزیر اعلیٰ کا وعدہ کہ بجلی کے بل معاف کروائیں گے، کرائے معاف کروائیں گے، گیس کے بل میں رعایت دلوائیں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب بڑے ہاتھ جوڑ جوڑ کے رو رہے تھے نا، یہ وقت انسانیت کا ہے، تو اب کہاں گئی وہ انسانیت؟ کل قومی اسمبلی میں وہ انسانیت کہاں تھی؟ کراچی میں پی پی کا قلعہ کہلانے والا لیاری، اس کے لیے بات کرنے والا کون تھا؟ وہی جسے تم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اہمیت نہیں دی، جو تمہارا اپنا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریاتی شاگرد تھا، اس نے ان سے سیاست سیکھی۔ تم اسے نظر انداز کرتے آئے، آخر اس نے لیاری کے لیے آواز بلند کر ہی دی۔ 2008 سے 2013 تک لاشیں اٹھا کے یہ فرزند لیاری عبدالشکور شاد بھی پریشان ہو گیا کہ ایک جگہ فاتحہ پڑھنے جاؤں تو دوسری جگہ سے میت کی اطلاع، وہاں فاتحہ پڑھنے جاؤں تو تیسری جگہ سے میت کی اطلاع۔ 2008 سے 2013 تک تم نے نوجوانوں کے ساتھ روزگار کے نام پر جو حشر کیا، انہیں قلم کی جگہ اسلحہ تھمایا، انہیں دھکیلا، ان کے اوپر مقدمات بنوائے، انہیں جرائم زدہ کیا۔ اپنی فیکٹریوں میں، تمہاری فیکٹریاں ہیں، تم جرائم پیشہ پیدا کرتے ہو۔ تم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں جس میں تمہارے ساتھ پولیس بھی شامل ہے، راشی پولیس، اعلیٰ سرکاری افسران بھی شامل ہے۔ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، تم نے پورا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے نوجوانوں کو تباہ کرنے کا۔ کل عبدالشکور شاد لیاری کے لیے بولے قومی اسمبلی میں کہ الیکٹرک کے لیے اپنے ہی وزیر سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا، تو لیاری کے وہ لوگ جنہیں سیاست کی سین نہیں آتی، نظریے کا نون نہیں آتا، بول اٹھے کہ جی سلیکٹڈ اسٹیٹمنٹ۔ تم لوگوں کو کبھی وہ سلیکٹڈ نظر آتا ہے، کبھی تم کو سلیکٹڈ اسٹیٹمنٹ نظر آتا ہے۔ لیاری کے لیے کوئی بھی بات کرے وہ مرد آباد، تمہاری نظر میں صرف تمہاری جے ہو، تم کچھ کرو نہ کرو تمہاری جے ہو۔ تم یاد رکھو 15 میں سے 9 یوسیاں تم نے کھوئی تھیں بلدیاتی الیکشن میں، 6 یوسی پر تم نے ڈی ایم سی ساؤتھ خریدا تھا۔ تم الیکٹ نہیں ہوئے تھے وہاں پر، تم الیکٹ نہیں ہوئے تھے، تم وہاں سلیکٹ ہوئے تھے پیسے دے کے۔ اب ہو کے دکھانا۔ عوام کو اب ہر بات یاد، ہر ظلم یاد ہے۔ 2008 سے 2013 کے ظلم کا حساب عبدالشکور شاد کو ووٹ دے کے دیا نا تمہیں، تو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس میں بھی دیں گے تمہیں حساب۔
عام انتخابات آ رہے ہیں، اس میں بھی تمہیں حساب دیں گے. آپ نکل کے دیکھنا. اب بدماشی سے کام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا بدماشی سے کام. یہ تمہاری سرکاری مشینری، یہ تمہاری پولیس، ڈنڈے برساؤ گے لیاری والوں پہ، لیاری والوں کو مرواؤ گے ووٹ لینے کے لیے. یہ بات ریکارڈ پہ دے رہا ہوں کہ الیکشن کے دوران لیاری کے ایک فرد کو بھی نقصان پہنچے تو سمجھ لینا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے. مت کرو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے خون سے سینچا تھا لیاری، بڑی محنت کی تھی، بولنا سکھایا تھا کہ حق کے لیے بولا کیسے جاتا ہے. اور 11 سال شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جس نے بھی اپنا لہو اس دھرتی کو دے دیا، اس نے لیاری والوں کو حقوق کے لیے لڑنا سکھایا تھا. اس کی تربیت ضائع مت کرو اس کی تربیت ضائع. نظریاتی بنو، سیاسی بنو. شکور شاد کی تقریر پہ تنقید کر کے تم ہیرو بن جاؤ گے، یہ سوچ رہے ہو؟ تم ہیرو نہیں، اب تم زیرو. ہاں، شکور شاد اور میرے لیے تو نعرے لگاؤ، مرد آباد مرد آباد، شکور شاد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. شکور شاد کے حق میں بولنے والا جنرل اشفاق جعفری مرد آباد. لیکن لیاری زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، رینجرز زندہ باد، پولیس زندہ باد. ہم اب اسٹیبلشمنٹ اپنی ریاست سے فریاد کریں گے. اب ہم تم سیاسی لوگوں کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے. حق لے رہے ہیں، بیک نہیں لے رہے. حق دو کہ الیکٹرک کو نہیں سدھارا تو پھر دیکھنا کہ لیاری والے کس طرح سدھار کے دکھاتے ہیں. بڑا تجربہ رکھتے ہیں، 11 سال ضیاء کی آمریت کا، 11 سال مشرف کی آمریت کا. بہت مار کھا کے دیکھ لی، بہت مار کھا لی. کچھ اور صحیح